ہندوستان میں مختلف طبقوں کو دیے جانے والے ریزرویشن کے متعلق مختلف موقعوں پر تنازعات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ سماج میں یکساں موقع فراہم نہ ہونے کی وجہ سے تشدد اور جرائم میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے پسماندہ طبقات کو تحفظات فراہم کرتے ہوئے انہیں اوپر لانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن تحفظات کو مذہب سے جوڑ کر تنازع پیدا کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، تو دوسری جانب کچھ افراد کی جانب سے تحفظات کا بے جا استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ آئیے اس سلسلے میں دیکھتے ہیں حیدرآباد سے عبدالحمید شوکت کی یہ خصوصی رپورٹ۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد ملک کے قائدین نے جب یہ دیکھا کہ سماج کے چند طبقات کی حالت انتہائی ابتر ہے اور ان کی زندگی انتہائی قسم پرسی کی حالت میں گزر رہی ہے، تو ملک کے دانشوروں نے سماج میں ان طبقات کا رتبہ بحال کرنے کے لیے تحفظات کا قانون متعارف کیا، جس کے ذریعے انہیں تعلیمی، ملازمت اور ترقیوں میں ریزرویشن دیا گیا، یا پھر دیگر الفاظ میں ان طبقات کو ہر میدان میں بڑے پیمانے پر رعایت دی گئی، یعنی کسی ملازمت کے لیے اہلیت کم ہونے کے باوجود انہیں منتخب کر لیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ہنرمند افراد کا استحصال ہوتا ہے۔ اسی طرح سیاسی میدان میں تحفظات کی وجہ سے چند نشستوں کو مخصوص طبقے کے لیے محفوظ کر دیا جاتا ہے اور مجبوراً اس نشست پر مذکورہ طبقے کے امیدوار کو ہی مقابلے کے لیے کھڑا ہونا ہوگا، چاہے اس کے پاس قائدانہ صلاحیتیں نہ بھی ہوں۔ اس بد نظمی کی وجہ سے تحفظات کا مقصد فوت ہو کر رہ گیا ہے اور اس کے خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہو پا رہے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آزادی کے بعد سے تحفظات کے نفاذ میں مرحلہ واری طور پر توسیع ہوتی آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی تحفظات کے نظام میں کئی ایک خامیاں موجود ہیں، مثلاً اعلیٰ طبقے کے لوگ بھی غلط اور جعلی سرٹیفکیٹس کی بنیاد پر تحفظات کے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پسماندہ طبقات کے خوشحال خاندانوں کو بھی ان کی معاشی حالت سے قطع نظر حکومت کی رعایت دستیاب رہتی ہیں۔ ہندوستان کے سابق مرکزی وزیر دفاع اور نائب وزیر اعظم بابو جگجیون رام اور سابق مرکزی و ریاستی وزیر شیو شنکر کا شمار ایسے افراد میں کیا جا سکتا ہے جو اعلیٰ عہدوں پر فائز ہونے اور خوشحال زندگی بسر کرنے کے باوجود انہیں تحفظات کے تمام فوائد بھی حاصل تھے، حالانکہ انہیں اس کی ضرورت نہیں تھی۔ تحفظات کے نظام کا ایک منفی پہلو یہ بھی ہے کہ یہ مکمل طبقے کی فلاح اور ترقی کے لیے متعارف کیے گئے، لیکن اکثر اوقات ان کا فائدہ صرف ایک ہی خاندان کو ملتا ہے۔ جیسے تحفظات کی بنیاد پر کسی شخص کو ملنے والی ملازمت اس کے بعد اس کے بیٹے کے حصے میں آتی ہے۔ ریزرویشن کے سلسلے میں اکثر یہ بات آتی ہے کہ مذہب کی بنیاد پر ریزرویشن نہیں دیا جا سکتا، بالخصوص مسلمانوں کو دیے جانے والے ریزرویشن کے تعلق سے یہ بات زوروں سے کہی گئی، لیکن دیگر طبقے جنہیں ریزرویشن حاصل ہے، کیا ان کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے؟ جب ان طبقوں کو تحفظات فراہم کرتے وقت مذہب آڑ نہیں آیا، تو پسماندہ مسلمانوں کو تحفظات فراہم کرنے کے سلسلے میں انہیں مذہب پر مبنی قرار دینا بلکہ طور پر غلط ہے۔ ملک بھر میں تحفظات مختلف اقوام کی ترقی اور مساوات فراہم کرنے کے لیے دیے جانے چاہیے، اور اس کے لیے معاشی موقف کو بھی ملحوظ رکھا جانا ضروری ہے۔ مندرجہ بالا حقائق کے تناظر میں تحفظات کے نظام میں اصلاحات اور تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت کوئی ایسا نظام بنائے جس سے سرکاری مراعات مستحق افراد کو ہی ملے۔ تحفظات طبقے کی بنیاد پر نہیں بلکہ معاشی حالت کی بنیاد پر دیے جانے چاہیے، تاکہ اعلیٰ طبقے کا غریب شخص بھی اس سے مستفید ہو سکے اور پسماندہ طبقے کے خوشحال گھرانے کو دوہرے فوائد حاصل کرنے سے روکا جا سکے۔ ایسی صورت میں ہی تحفظات کے اصل مقاصد حاصل کیے جا سکیں گے اور سماج میں سدھار اور خوشحالی آئے گی۔ اور پھر اس سدھار کو مد نظر رکھتے ہوئے مرحلہ واری طور پر اس نظام کو برخاست کر کے صرف قابلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر مواقع فراہم کیے جائیں۔ ایسی صورت میں ہی ملک ترقی کر سکتا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ تحفظات کو محض ووٹ بینک کے طور پر استعمال نہ کرے، بلکہ اس قانون میں ترمیم کرتے ہوئے تحفظات کے فوائد کو ضرورت مند اور مستحق افراد تک پہنچانے کی کوشش کرے۔